یعنی پاک تثلیث کی عید منا رہے ہیں۔ لفظ تثلیث لاطینی زبان کے لفظ ٹرینیٹاس سے نکلتا ہے اور اسے انگریزی میں ٹرینٹی یعنی ہولی ٹرینٹی کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے عام استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کو ہم یونانی میں جو ہے وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں، آگیا ٹریڈا، اور ان مختلف زبانوں سے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس اصطلاح کو جانتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے خدا جو واحد ہے، خدا جو ایک ہے، وہ مختلف زمانوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ مختلف وقتوں میں ہم کلام ہوتا رہا۔ اس لیے آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے تثنیہ شرعی کتاب میں کہ خداوند خدا جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے ذریعے، اور کس طرح سے خداوند اپنی قوم کو پیار کرتا ہے اور انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں لے جاتا ہے، تاکہ لوگ اس شریعت کو جو خدا نے حضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں دی اس کو مانے اور خدا کی قوم بن کر، خدا کی چنی ہوئی قوم بن کر وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوں اور شریعت پر عمل کر کے خدا کے احکام کو مانتے ہوئے ایک ایسی قوم بنے جو صرف اور صرف خدا کی ہی ملکیت ہو۔ آج کی جو دوسری تلاوت ہے وہ رومیوں کے نام خط سے، پولس رسول کا خط رومیوں کے نام سے لی گئی ہے، جس میں پولس رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے خدا میں یعنی یسوع مسیح کے ذریعے ہم نے خدا کی روح یعنی حاصل کی ہے، یعنی ہم نے یسوع مسیح میں تبنیت کی روح حاصل کی ہے، کیونکہ ہم سب بپتسمہ یافتہ ہیں، اور بپتسمہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی ہم خدا باپ کے لیے پالک فرزند بنتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح میں یسوع کے ساتھ باپ کے فرزند کہلائیں۔ اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے کہ اگر ہم فرزند کہلاتے ہیں، بیٹے کہلاتے ہیں، تو ہم وارث بھی ہیں، کیونکہ دوست فرزند سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، فرزند دوست سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے اس چناؤ پر، اپنے اس بپتسمائی جو خطاب ہے جو ہمیں ملا ہے خدا میں وراثت کا، اس پر ہم ناز کریں اور ہم اپنی بلاوے میں بپتسمائی وعدوں میں قائم رہیں۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے وہ متی رسول کی انجیل سے لی گئی ہے، اس کے 28ویں باب میں یسوع آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں پر اس وقت اس پہاڑ پر ظاہر ہوا جہاں پر یسوع نے انہیں پہلے سے بتایا تھا کہ وہ انہیں وہاں ملے گا، اور جلیل کے اس پہاڑ پر جا کر یسوع اپنے شاگردوں کو اکٹھا دیکھتا ہے اور انہیں مقرر کرتا ہے، اور یسوع انہیں سلامتی دینے کے بعد یسوع ان سے رخصت ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور یسوع ان کو کیا کہتا ہے؟ یسوع نے کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کیا کرتا تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بھی ہم یسوع کے قول کے مطابق جہاں 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں، یسوع جب بھی ہم کلیسیائی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان ہے، خواہ ہم چرچ میں اکٹھے ہوتے ہیں یا اقدس قربانی کو گزارنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم اگر دعا کے لیے، پرستش کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو یسوع کے ساتھ مل کر ہم خدا باپ کی پرستش کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے یسوع اپنے رسولوں کو مینڈیٹ دیتا ہے اور انہیں بھیجتا ہے، ان کے بلائے جانے کا وہ عمل جو جس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ پورا کرنے کے بعد اب موقع آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں کو بھیجے اور انہیں انجیل کی
की मुनादी के लिए उन्हें मैंडेट देता कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें अंजील सुनाओ और उन्हें जो ईमान लाए उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा। यही अनाजील हमें बताती हैं कि यीशु अपना मिशन खत्म करने के बाद वही मिशन अपने रसूलों को देता है। इसीलिए आज जब हम पाक तसलीस की ईद मनाते हैं तो हम एक ही खुदा के 3 किरदार देखते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस। खुदा बाप जिसने तख्लीक का काम किया, दुनिया को बनाया, कायनात को बनाया और इंसान के बरगलाए जाने के बाद गुनाह को खत्म करने के लिए, गुनाह से रहाई बख्शने के लिए खुदा अपने इकलौते बेटे को भेजता है, जिसके कुर्बान होने से, उसके खून बहाने से हम निजात पाते हैं और जिंदगी पाते हैं। वही अपने उस वकील का वादा करता है कि मैं जाता हूं ताकि बाप से दरखास्त करूं कि तुम्हें वो वकील यानी रूह कुदस दे। और वो रूह कुदस आज भी चर्च के साथ है, कलीसिया के साथ है, जो कलीसिया को मुतहरिक करता है और कलीसिया के में साक्रामेंटों के जरिए से अपना फज़ाइल हमें अता करता है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आप सबों को पाक तसलीस की ईद मुबारक हो। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।